بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو بیک وقت خوش قسمت بھی ہے اور بد قسمت بھی۔ سرحدی اور جغرافیائی لحاظ سے یہ ایک بہترین اور خوبصورت خطہ ہے۔ ہر طرح کے موسم، قدرتی وسائل سے مالا مال، افرادی قوت کا خزانہ، غرض کسی شے کی کمی نہیں۔ مگر اس ارض پاک کی بدقسمتی دیکھیں، اپنی پیدائش سے لے کر اب تک یہ کسی آسیبی سائے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ سائے ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کی صورت میں، کبھی اقتدار کی ہوس میں، کبھی عدالتی نظام کی زبوحالی کی شکل میں۔ بعض اوقات ان سایوں کی مضبوطی امید کی ایک کرن بھی عوام تک پہنچنے نہیں دیتی، اور مایوسی کے عالم میں ہم سوچتے ہیں کہ اغیار ترقی کر گئے، کامیاب بھی ہو گئے، اور ہم سب وسائل ہونے کے باوجود پیچھے رہ گئے۔ یہ گلے شکوے کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کا جرم بڑا سنگین ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد الست کی نافرمانی کی ہے۔ یہ عہد آدم کی کل اولاد نے لیا تھا، مگر اللہ نے اپنے جن بندوں کو اپنی کتاب، اپنا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنا پسندیدہ دین عطا کیا، دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ حساب کتاب بھی انہی سے ہوگا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ہمیں پاکستان عطا کر دے، ہم صرف ایک رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ مگر ہوا یوں کہ پاکستان مل تو گیا، مگر ہم سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے ان دنیاوی جھوٹے خداؤں پر آس لگا لی۔ سیاستدانوں نے کنگ میکر کسی اور کو سمجھ لیا، میڈیا ریٹنگ کے چکر میں حقائق مسخ کرنے لگا، عمرہ مزید کی چاہت میں ہوس کا شکار ہو گئے، منصف کا انصاف اشرافیہ کے لیے رہ گیا، علماء اکرام اپنے علم پر تکبر کا شکار ہو گئے، اور آصف سب کی نظر دھندلاتا چلا گیا۔ اس دھندلاہٹ نے عوام کے دماغوں پر بھی اثر کیا اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ عام عوام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھولنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کی ابتدا ہو گئی۔ ہر کوئی منصف بن گیا اور عدالتیں گلی محلوں میں لگنا شروع ہو گئیں۔ کسی کو جلا دیا گیا، کسی بے زبان کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ جنتی اور جہنمی کے فیصلے وہ کرنے لگے جن کا دین صرف بدنی عبادت تک محدود تھا۔ ہم عوام کا حال یہ ہو گیا کہ گدھ کی طرح ایک دوسرے کو نوچنے لگ گئے، انہیں زندہ جلانے لگ گئے اور لاشوں پر کہے لگانے لگ گئے۔ جس ملک کو دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی دراز رسی کیوں نہ کھنچے؟ پھر ہماری کمائی، ہماری اشیاء خردونوش کی برکت کیوں نہ ختم ہو؟ ہم نے رازق جھوٹے زمینی خداؤں کو سمجھا اور آسمانی رب نے ہمیں انہی کے سپرد کر دیا۔ پھر ہم ان زمینی خداؤں سے گلہ کیوں کریں؟ کیوں ان سے انصاف کی توقع رکھیں؟ انسان کو وہی کچھ ملا جو اس کی چاہت تھی۔ عوام نے اپنی چاہت ان لوگوں کو بنایا جو ساری زندگی اقتدار کی ہوس میں مبتلا رہے۔ سیاست، کھینچا تانی، میرا جج، میری بیوروکریسی، میرے صحافی، کرتے کرتے آخر میں سفید ہاتھ سے سلا کفن پہن کر مٹی کی قبر میں جا لیٹے۔ کیسا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں ہم۔ قرآن اسی لیے تو انسان کے خسارے میں ہونے کا بتاتا ہے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے، ہمیں روٹھے رب کو بھی بنانا ہے اور اپنی نسلوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ فتنوں کے ہاتھوں میں اپنی نسلوں کو کھیلنے سے بچانا ہے۔ فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے اور نقصان ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فائدہ اور ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کے لیے ایسے ہی دعائیں کریں جیسے اس کے قیام کے وقت کی تھیں۔ یہ ہماری نسلوں کا گھر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت کی بے قدری پر ناراض نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں تا قیامت ہماری ریڈ لائن ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے۔